اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اپنے تربیتی نصاب کے سبق میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے مرد اور عورت کی نماز میں فرق۔ بچوں، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ نماز پڑھتے ہوئے مردوں کو کس طرح نماز کی ادائیگی میں اپنے حرکات و سکنات کس طرح کرنی چاہیے، یعنی آپ نے کس طرح ادائیگی کرنی ہے، کیا کیا کرنا ہے نماز کی حالت میں، اور جو لیڈیز پڑھیں یعنی عورتیں جو پڑھیں ان کو نماز کی حالت میں اپنے ہاتھ پاؤں اور جسم کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اور میں مل کے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ غور سے دیکھیے گا اور اس کو سیکھیے گا۔ مرد اپنی جگہ پر اور عورتیں کس طرح اور کس طریقے سے ادائیگی کریں گی۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر پڑھتے ہوئے سب سے پہلے کیا ہونا ہے، جب ہم تکبیر ادا کریں، مرد حضرات خاص طور پہ جب تکبیر پڑھیں تو تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور دونوں پیروں کے درمیان کم از کم 4 انگل اور زیادہ سے زیادہ 1 بالش کا فاصلہ رکھا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب تکبیر تحریمہ یعنی جب ہم تکبیر تحریمہ پڑھیں گے، اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے، دونوں ہاتھ ہم نے کانوں تک اٹھانا ہے مردوں نے، اور پیروں کے درمیان کم از کم 4 انگل اور زیادہ سے زیادہ 1 بالش کا فاصلہ رکھنا ہے۔ اب یہی کام تکبیر تحریمہ کا لیڈیز کریں گی، یعنی عورت پڑھے گی تو عورت کیا کرے گی، عورت کرے گی تکبیر تحریمہ کہتے وقت کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی صرف۔ ٹھیک ہے، کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی اور دونوں پیر عورت کے ملے ہوئے ہوں گے۔ عورتوں کی نماز میں کیا ہے، عورت جب بھی پڑھے گی تو تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی اور دونوں پیر ملے ہوئے ہوں گے۔ آگے چلیے، قیام کی حالت میں کیا ہوگا، ہاتھ مرد حضرات جو ہے ہاتھ ناف کے نیچے اس طرح باندھیں گے کہ بائیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھ کر انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کے گٹے کو پکڑ لیں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہی کام جب عورتیں کریں گی، قیام میں کس طرح ہاتھ باندھنے، عورت نے تو کچھ اس طرح باندھے گی، سینے پر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھ کر 5 انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر بچھا دیں اور ہاتھوں کو دوپٹے کے اندر رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب رکوع کی طرف آ جائیے۔ جب رکوع کریں گے، مرد حضرات کس طرح رکوع کریں گے، رکوع کرتے وقت جب آدمی رکوع کریں گے تو رکوع میں اتنا جھکیں کہ سر اور کمر برابر ہوں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلا کر گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑ لیں۔ یہ مرد حضرات کے لیے حکم ہے۔ اور جب عورتیں پڑھیں گی تو عورتیں کس طرح رکوع کریں گی، رکوع میں اتنا جھکیں گی کہ ہاتھ کے گھٹنے تک پہنچ جائیں۔ رکوع میں عورتوں نے صرف اتنا جھکنا ہے کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائیں اور انگلیوں کو ملا کر رکھیں اور پاؤں کو تھوڑا سا جھکا دیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے، سجدے کی حالت میں آدمیوں نے سجدہ کس طرح کرنا ہے۔ آدمیوں نے یعنی مردوں نے سجدہ کچھ اس طرح کرنا ہے کہ سجدے کی حالت میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا ہے، بازوؤں کو پہلوؤں سے الگ رکھیں، کوہنیوں اور کلائیوں کو زمین سے الگ اٹھی ہوئی ہو اور دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے اس کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھیں۔ اب لیڈیز نے یعنی عورتوں نے کس طرح کرنا ہے، عورتوں نے سجدے کی حالت میں پیٹ کو رانوں سے اور بازوؤں کو بغل سے ملا کر سمیٹ کے رکھنا ہے، کوہنیوں اور کلائیوں کو زمین پر بچھا کر رکھیں، دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دیں اور خوب سمٹ کر سجدہ کریں۔ ٹھیک ہے، اب جلسہ و قعدہ۔ ٹھیک ہے، اس میں مرد حضرات نے کیا کرنا ہے، جلسے اور قعدے میں اپنا داہنا پیر کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ پر رکھیں اور ہاتھ پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں۔ دونوں ہاتھوں کو زانوؤں پر اس طرح رکھیں کہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں اور گھٹنوں پر جھکی نہ ہوں بلکہ گھٹنے کے سرے پر انگلیوں کا سرا ہو۔ اب خواتین نے یعنی عورتوں نے کس طرح کرنا ہے، جلسہ و قعدہ، دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دیں اور بائیں سرین پر بیٹھ جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہاتھوں کو دوپٹے کے نیچے رانوں پر رکھیں۔ بچوں اور بڑوں، آپ سب کو آج میں نے مرد اور عورت کی نماز میں فرق بتایا ہے۔
یہ بات بچوں کے لیے بھی ہے، لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے۔ کوئی لڑکا اگر جب نماز پڑھے گا تو وہ مردوں کی طرح پڑھے گا، اور کوئی بچی اگر نماز کی ادائیگی کرتی ہے تو وہ عورت کی طرح نماز کی ادائیگی کرے گی، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز میں خشوع و خضوع بھی آئے گا، اور ہماری توجہ بھی، جب ہم ان باتوں کی طرف دھیان رکھیں گے کہ ہمیں کس طرح کرنا ہے تو سارا دھیان ہمارا نماز کی طرف رہے گا، اور ہم دھیان کے ساتھ اپنی نماز کی ادائیگی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اور ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ رب العالمین میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ کل ہم اپنے نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔